لله والثناء كله لله والشكر كله لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا والعبادة كله لله الذي بريء من الموت والعجز والحمد كله لله الذي لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته لا شريك له في قدرته وعلمه وكماله بتصرف الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتكبيرا لا شريك له المتعالي بعظمته ومجده لا شريك له في ملكه وحكمه وعزه وعظمته وكماله العليا لا شريك له في أمره وعدله وحلمه وإذنه وأمره لا شريك له الذي ينزل الفرقان والتوراة والإنجيل والقرآن لا شريك له الذي ينزل الكتب لا شريك له مجيب السائلين لا شريك له هو مجيب السائلين لا شريك له الذي أرحم الراحمين لا شريك له الذي أحسن الخالقين لا شريك له كريم الصفح عظيم المن وباسط اليدين بالرحمة لا شريك له الذي هو أحق من عبد وأحق من سجد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجمل من سئل وأوسع من أعطى أقرب شهيد أدنى حفيظ الذي يؤاخذ بالجريمة ولا يهتك الستر لا شريك له هو البريء من العجز والعبادات لا شريك له أعلى من كل شيء لا شريك له أرفع من كل الخلق والكون والمخلوقات الذي لا شريك له لا شريك له هو الخالق هو الخلاق هو البديع لا شريك له هو الملك هو المالك هو المليك لا شريك له هو القادر والمقتدر والقدير لا شريك له هو السلطان العظيم لا شريك له مجري السحاب وهازم الأحزاب لا شريك له منزل الكتاب لا شريك له أحسن الخالقين وما كان وما يكون عن الخلق غافلين والصلاة والسلام على أحمد الهادي محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى واصطفى مرتزى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الذين هم المؤمنون والصادقون والقانتون والمنفقون في سبيل الله والصادقون والصابرون والذاكرون والحافظون لحدود الله والقانتون والخاشعون والصابرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أعوذ بالله من وسائل
الشيطان ومن همزات الشيطان ومن لمزات الشيطان ومن وساوس الشيطان. أعوذ بالله من ترك فعل الخيرات. أعوذ بالله من البعد من الآيات. أعوذ بالله من سوء الخاطر. أعوذ بالله من المكروهات ومن البدعات ومن المحدثات. أعوذ بالله من النفاثات في العقد. وأعوذ بالله من مخالفات لأمر رسول الله. أعوذ بالله من الكسل والجبن وضلع الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعن أوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، وقال لي صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس، وموتان كقعاص الغنم يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، فتحت كل غاية 12,000. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات هي الموت ومفرق الجماعات. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قريبا من ذلك أو بين ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. وفي رواية: تحفة المؤمن الموت. وفي رواية: نسمة المؤمن الموت. وفي رواية: كفى بالموت واعظا. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. عزت مآب، محترم مکرم سامعین، حاضرین محفل، آپ کے سامنے کلام اللہ میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور
تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس نہیں، باقی ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود بھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حصے میں رکھی ہیں، اپنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، وہ مخلوقات کے پاس ہے، اور وہی دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سبب ہے۔ پہلی چیز عبادت اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عبادت، عاجزی، ذلت، خاری، عجز و نیاز، انکساری، جھکاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ نے مخلوق کے حصے میں رکھا۔ دوسری چیز موت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آ سکتی، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حصے میں رکھی۔ ان دو چیزوں کو اگر انسان سمجھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یہ دونوں چیزیں سبب ہیں۔ فرمایا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کی موت آتی۔ دوسری چیز کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے سامنے جھک سکتا، ساری دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، وہ معبود برحق ہے، عاجزی، انکساری، ذلت، کمزوری، ضعیفی، نحیفی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک چیز انسان کی ابتدا میں آتی ہے، دوسری چیز انسان کی انتہا میں آتی ہے۔ انسان کی ابتدا میں بھی کمزوری ہے اور اس کی انتہا میں بھی۔ قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزور۔ جب معصوم بچہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، انسان کی ابتدا میں بھی کمزوری ہے، ضعف ہے، عاجزی ہے، اور انسان کی انتہا میں بھی کمزوری ہے اور عاجزی۔ الموت عجز خالص، خالص عاجزی کا نام موت ہے۔ ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے سامنے جھکتا بھی نہیں اور نہ اس کے اوپر موت آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو موت کیوں دیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ ہے انسان کو موت دے کے؟ اگر اللہ تعالیٰ موت نہ دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر وہ تمہیں موت دے دے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہ، تمہارے مرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ تمہارے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت کیوں دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چار چیزوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے۔ چار وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسان کو موت دیتا ہے۔ نہ کسی کے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کے مر جانے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ زندہ رہنے سے کوئی نقصان ہے، نہ مر جانے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ يَمُوتُونَ، جن اور انسان جو ہیں ہر کسی کے اوپر موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ چار چیزوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو بھیجا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک کلمات اور لفظوں کے اندر جو فصاحت، اعجاز اور بلاغت اور حکمت ہوتی ہے، ساری دنیا کی کتابیں مل جائے قرآن مقدس کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
یہ کسی معمولی یہ مولوی پیر کی کتاب نہیں، یہ حاکم اعلیٰ سلطان معظم بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب ہے۔ تمام دنیا کے کنگز مل جائیں، بادشاہ مل جائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی آنے کی طاقت رکھتا۔ پہلی وجہ کیا ہے اللہ بندے کو موت کیوں دیتا ہے؟ جب اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں بندے کو موت دیتا ہے؟ موت کی پہلی وجہ سورۃ ملک کی دوسری آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا اس میں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے عمل کرنے کے لیے اور موت دیتا ہے عمل کی جزا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اس عمل کی جزا کے لیے۔ دوسری وجہ فرمایا اگر کسی آدمی کا کوئی دماغ یا عقل ٹھیک نہ ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اس وقت شکر ادا کرو۔ کسی نادان کماکل بیوقوف کو ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ الذی عافانی، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ جو ہے کلمات کہو۔ باقی یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اگر کسی کی عقل چلی جاتی ہے، کوئی بیوقوف ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو عقل سلیم کا ہونا، تمہارے اعضاء کی تندرستی کا ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تندرستی نہ ہو تم کیا نمازیں پڑھ سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، کام کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آزادی سب سے بڑی نعمت جو ہے، آزاد ہونا، عقل ہونا، ایمان ہونا، ان تین نعمتوں کا شکر تم ساری زندگی سجدے میں کر کے گزارو تو نہیں کر سکتے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے اپنی عبادت کروانے کے لیے، موت دیتا ہے اس عبادت کی جزا لینے کے لیے۔ دوسری وجہ کیوں اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے؟ فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کوئی لات کی، کوئی عزا کی، کوئی منات کی، کوئی حبل کی، کوئی گھوڑے کی، کوئی قبروں کی، کوئی مزاروں کی، کوئی زندہ کی، کوئی مڑی، بت، مثل، سورج، چاند، آگ، ستارے، گائے بائے، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، فرمایا معبود کا حق اس کو ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو۔ معبودیت کا حق اس کے پاس ہوتا ہے جو ہمیشہ۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر تو موت آ جاتی ہے، تو موت آ گئی، تیرا عابد اور معبود کا تعلق منقطع ہو گیا، تو کیا فائدہ ایسے معبود کی عبادت کرنے کا جو تو نے بنا رکھے ہیں، جن کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتے نہیں۔ اس لیے فرمایا جن کے اوپر موت آ جائے کبھی عبادت کا حق ایسے انسان کو دے سکتا، جن کے اوپر موت آ جائے وہ معبود ہو سکتے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی بندے کے دل میں اپنی محبت کو دل کے آخری نقطے تک داخل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، چاہے بھائی سے، باپ سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، فرمایا یہ جو محب اور محبوب کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے، ایک زمانہ آتا ہے تجھے غم لگ جاتا ہے تیرا محبوب دنیا سے چلا گیا۔ غم آتا ہے کہ نہیں؟ کسی کا بھائی چلا جائے غمگین ہوتا ہے، باپ چلا جائے، بیٹا چلا جائے، ماں چلی جائے، بہن چلی جائے، اولاد چلی جائے، اس کو غم لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اپنے بھائی، باپ، بیٹے، ماں، بیوی، بچوں کی محبت ہے۔ اس کی محبت ختم ہو گئی جب اس کے محبوب پہ موت آئی، تو اللہ فرماتے اگر تو میرے ساتھ محبت کرے گا تو کبھی یہ محبت ختم نہیں ہو۔ فرمایا اگر تو میرے ساتھ یہ محبت کرے گا تو کبھی یہ تیری محبت منقطع نہیں ہوگی۔
موت آئے گی، دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ محبت کروں گا، مرنے کے بعد بھی میں تیرے ساتھ محبت کروں گا۔ چوتھی وجہ جو ہے، اللہ تعالی موت کے بعد جتنے تیرے اعمال ہیں ان کی جزا دے گا، ان کی جزا دے گا، ان کا عدل کے ساتھ جزا دے گا۔ ایک دو ایسے فضل ہیں جو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا، کبھی انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ چیزیں نہیں دیتا۔ اب جنت جو ہے کبھی کسی نے دیکھی؟ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 99 رحمتیں جو ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں استعمال کی۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف مومن کے لیے رکھی ہیں کہ جو تکلیف اس کو موت کے ٹائم پہ آئی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں 99 رحمتیں میں اپنے بندے کے اوپر عطا کروں۔ یہ 4 وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے۔ نہ تو اللہ کو کسی کے مرنے سے فائدہ ہے، نہ کسی کے زندہ رہنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے یہ مسائل کو حل کر دیا، فرمایا کہ تو ہمیشہ اس موت کو یاد رکھ۔ موت کے بعد تیرا دار البقا شروع ہونے والا ہے، زندگی میں دار الفنا ہے، اس میں تو چند ایام کی زندگی، مرنے کے بعد تیری اصل جو زندگی ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی چند ایام کی زندگی اس کو کیسے گزار؟ 2 چیزوں کی حفاظت کر۔ یہ موضوع ذرا مشکل سا ہے، بس 1-2 باتیں سن لیں پھر آگے شروع۔ 2 چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی تیری حفاظت کرے گا، موت کے ٹائم پہ بھی تیری حفاظت کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی تیری حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو نصیحت کی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ اے عبداللہ ابن عباس، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ 2 طریقے ہیں، اللہ کی ذات کی بھی حفاظت کر، اللہ کی بات کی بھی حفاظت کر۔ اللہ کی ذات کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ مر جا خدا کا دروازہ چھوڑ کے کسی غیر کی طرف دیکھ بھی، موت کو تسلیم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے دروازے کی طرف تیری آنکھ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کر۔ یہ اپنے دل میں ایمان اور عقیدہ رکھ۔ دوسری، اللہ کی بات کی حفاظت کر۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ جو کلام اللہ نے ذکر کیا۔ کلام اللہ کا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی ابتدا میں شروع کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ کی بات کی حفاظت کر۔ ایک تو یہ کہ عبادت خالص کر اللہ کی، عبادت کیا کر؟ خالص کر اللہ کی۔ جو احکام قرآن مقدس نے بیان کیے ہیں ان کی حفاظت کر۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر۔ لمبے چوڑی باتیں نہیں ہیں، ان 2 چیزوں کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تیری حفاظت کرے گا، موت کے ٹائم میں تیری حفاظت کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی تیری حفاظت کرے گا۔ بس اس قانون کو یاد رکھنا، ان 2 چیزوں کی حفاظت تو کر، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تیری حفاظت، مرنے کے بعد بھی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمام تر مصیبتوں سے تجھے بچا کے رکھے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، مرنے کے بعد والی سعادت ملنی ہے موت سے۔ ہر آدمی کہتا ہے موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ موت کے لیے کچھ آدمی نے تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ موت تو کسی کو چھوڑتی، اور یہ آخر زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے علامات کو ذکر کیا نا، اس نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میں محمد کو بھیجا گیا اور میرے اور قیامت کے درمیان یہ اتنا فرق ہے جتنی میری 2 انگلیوں میں فرق ہے۔ یعنی یہ آخر زمانہ ہے۔ قرآن نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر، آخر زمانے میں یہ امت آئی ہے، انسان آئے ہیں۔ تو ابھی وہ ایام قریب ہیں کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں علامات بھی ذکر کی۔ حضرت عوف ابن مالک وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، غزوہ تبوک کے مقام پہ
اور آپ نے ایک وصیت بھی کی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں بہت زیادہ غم پہنچے، اتنا غم کہ تمہاری برداشت باہر ہو جائے، جب تمہیں اتنی بڑی مصیبت پہنچے، غم پہنچے، تو فرمایا کیا کرنا؟ میں محمد کی موت کو یاد کر دینا، کہ اس سے بڑھ کے مسلمانوں کے اوپر کوئی غم نہیں آئے. پیغمبر سے بڑھ کے، پیغمبر کی موت کے بعد کوئی غم نہ ہو. فرمایا میں محمد کی موت کو یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بندہ ہوں. یہ موت جو ہے ہر کسی کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے. کوئی آدمی بھی بچ سکتا؟ قرآن مقدس کی بہت سی آیات ہیں. 2-3 آیت سنیں پھر میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. قرآن نے فیصلہ کیا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. دوسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تیسرے مقام پہ فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. چوتھے مقام پہ فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور لوگوں، دنیا کے اندر کوئی نبی ولی نہیں، کوئی جن فرشتہ نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں جو موت سے بچ سکے. کوئی بھی بچ سکتا. کل بمانی کل کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں، وہ تو مرنے کے لیے آیا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر بقا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکتا. تو اسی لیے حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ وہ زمانہ قریب ہے، چند علامتیں باقی ہیں، اگر وہ علامات ہو جائیں تو یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. تو حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. غزوہ تبوک کے موقع پہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام اس وقت کس حالت میں تھے اور کدھر تھے؟ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ آدَمٍ. ایک چمڑے اور جلد کا بنا ہوا خیمہ، اس خیمے کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں. اللہ کریم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. محمد کریم جو ساری دنیا کے امام ہیں، ساری دنیا کے سید اور سردار پیغمبر ہیں، وہ چمڑے کے بنے ہوئے خیمے میں بیٹھ کے پیٹ سے بھوکے پھر بھی اللہ کا شکر کرتے. ایک جلد اور چمڑے کے خیمے میں پیٹ سے بھوکے بیٹھ کے پھر بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. تو سارا دن کے اندر 4-5 دفعہ مرغن کھانے بھی کھاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارتا ہے، محلات قصور اور مبانی کے اندر تیرے ایام گزرتے ہیں، لیکن نعمتیں تو اللہ کی استعمال کرتا ہے. کبھی تو نے شکر ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اس محمد ابن عبداللہ کو دیکھ، اس محمد الرسول اللہ کو دیکھ. اسی لیے صحابی یہ لفظ بیان کرتا ہے وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِّنْ آدَمٍ. اور لوگوں، نبی علیہ السلام ایک جلد اور چمڑے کے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیسی حالت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعۃ. او میرے ساتھی، عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ فتن کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعۃ. او میرے ساتھی، 6 چیزوں کو شمار کر، 6 چیزوں کو شمار کر. جب تک وہ 6 چیزیں ہو نہ جائیں اس وقت تک قیامت آ سکتی. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ موتی.
سب سے پہلی چیز ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے اوپر بھی موت آئے گی۔ اب یہ تم خود فیصلہ کرو کہ اللہ کے پیغمبر اگر موت سے محفوظ نہیں تو کیا کوئی دنیا کا مولوی یا پیر موت سے بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی بچ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا موتی، اور میرے ساتھی شمار کر، سب سے پہلی چیز میں محمد کا دنیا سے چلے جانا، میرے اوپر موت کا آنا، یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ فرمایا اس وقت قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، جس وقت میں محمد الرسول اللہ کے اوپر موت آ جائے، اس میں سے پہلی نشانی کیا ہے کہ میرے اوپر موت کا آ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات ہے، جس کو چاہے موت دے، جب چاہے موت دے، جس مقام پہ چاہے موت دے، یفعل ما یشاء، اس کے سامنے کسی کو بھی دم مارنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اگر وہ موت دینے پہ آئے تو محمد الرسول اللہ کو دے دے، اسے کوئی منع کر سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اختیارات اللہ کریم کی ذات کے پاس ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں محمد کی عاجزی اتنی ہے، میں محمد کے تو اتنا کمزور ہوں، اگر اللہ کریم میرے اوپر موت کا فیصلہ کرے تو میں محمد اس کو ہٹانے کی بھی طاقت ہوں۔ تو فرمایا پہلی چیز موتی، میرے اوپر موت کا آنا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا ہمیشہ کے لیے۔ بیت المقدس کا ابھی جب بیت المقدس فتح ہوگا دوبارہ انشاءاللہ یہودیوں کے پاس نہیں جائے۔ آج سے پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک 2 دفعہ بیت المقدس فتح ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانہ میں سن 16 ہجری کے اندر بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کے بعد 5 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے اندر 583 ہجری کے اندر دوبارہ بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کے بعد ابھی تک دوبارہ بیت المقدس فتح ہوا۔ ابھی جب آخری قوم جو مسلمان مومن حدیث میں آتا ہے، اب اس کو جو فتح کرنے والے وہ مومنوں کی جماعت ہوگی۔ ابھی جب بیت المقدس فتح ہوگا تو دوبارہ یہودیوں کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا۔ تیسرا میرے ساتھی علامت کو شمار کر، ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، موتان، کثرت سے موتیں ہوں گی لوگوں کے درمیان کے اندر، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، چلتا پھرتا اچانک موت آئے گی، کبھی کسی مرض سے کبھی کسی مرض سے۔ فرمایا اچانک کثرت سے موتیں آئیں گی۔ ابھی اچانک ہے کہ نہیں ہوتے؟ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ تو ایک بہانے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، اس طرح جماعتوں کی جماعتیں یکدم لوگوں کے اوپر موت آئے گی، کقواس الغنم، جس طرح بیر بکریوں کے اندر ناک سے پانی بہنے والی مرض سے بیر بکریاں ختم ہو جاتی ہیں، جانور ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح اچانک مرضیں آئیں گی، لوگوں کی جماعتیں چلی جائیں۔ تو چوتھی چیز آپ نے فرمایا ثم استفادۃ المال، اور میرے ساتھی کثرت سے لوگوں کے پاس مال آئے گا، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کثرت سے مال اور دولت لوگوں کے پاس آ جائے گا۔ رعاشا یتطاولون فی البنیان، بکریوں کے چرواہے گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے مقابلہ بازی کے اندر۔ ثم استفادۃ المال، پانچویں علامت نبی علیہ السلام نے فرمائی ثم فتنۃ، اس کے بعد فتنے آئیں گے، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته،
اتنے بہت زیادہ فتنے آئیں گے کہ عربوں کا بھی ایک گھر باقی نہیں رہے گا، ہر گھر کے اندر فتنے داخل ہو جائیں گے۔ اجمی لوگ تو الگ بات ہے، آپ نے فرمایا عربوں کا بھی کوئی گھر باقی نہ رہ جائے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، فرمایا کہ عربوں کے گھروں کے اندر بھی ہر گھر کے اندر فتنے جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے۔ چھٹی چیز میرے ساتھی سن، ثم تکون حدنۃ بینکم وبین بنی الاصفر، مسلمانوں اور بنی اصفر کے درمیان، یورپ والوں کے درمیان، روم اور اٹلی والوں کے درمیان، ان کے ساتھ اور مسلمانوں کے آپس میں معاہدے بھی ہوں گے، آپس میں معاہدے ہوں گے، لین دین کے معاملات بھی چلیں گے، ایک دوسرے سے ان کے معاہدے بھی ہوں گے، بات چیت بھی ہوگی، مال دولت بھی جائے گا، جڑ پہ لڑائی بھی ہوگی، پھر وعدے وعید ہوں گے۔ سن لو میں محمد کی امت والے لوگوں، بنی اصفر والے جو لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں، جو اٹلی اور ان علاقوں کے اندر رہنے والے جو یورپ والے لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فَيَغْدُرُونَ، وہ لازمی تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، بینکم و بین بنی الاصفر، تمہارے اور بنی اصفر والوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوگا، آخر کار یہ یورپین لوگ جو ہیں فیغدرون، یہ تمہارے ساتھ ضرور دھوکہ کریں گے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ كُلِّ تحت 80 غایۃً، فرمایا 80 جھنڈے ہوں گے ان لوگوں کے، یہودیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، بنی اصفر والے جو لوگ ہیں وہ 80 جھنڈے لے کے، ان کی جماعتیں بڑی ہوں گی، بڑے تمہارے ساتھ معاہدے بھی کریں گے، بڑے ضابطے بنائیں گے، لیکن مسلمانوں میں محمد کی امت کے لوگوں سن لو، میں تمہیں بتا دوں، فیغدرون، وہ ضرور تمہارے ساتھ دھوکہ بازی کریں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، جس وقت یہ حالات ہو جائیں، اس وقت عین قرب قیامت کا زمانہ ہے، تو پھر کیا کرنا لوگوں؟ پھر کیا کرنا؟ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسانوں کی موت جو ہے وہ قریب ہو جائے گی، تو پھر کیا کرو؟ قال کتاب اللہ، او لوگوں ساری دنیا کے فتنوں سے بچنے کا راستہ ہے، میں محمد کی کتاب قرآن ہے۔ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، پھر کیا کرنا جس وقت یوں فتنے بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا؟ نہ میری کتاب کو چھوڑنا، قرآن مقدس کے پیچھے چلتے رہنا، اللہ کریم ضرور تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ فرمایا یہ دو چیزوں کی قرآن دعوت کیا دیتا ہے کہ خالص کر کے عبادت کر تو کس کی؟